آزادی صحافت کی بات ہو رہی ہے. اس وقت ایک نیا منظر پیش کی ہو رہا ہے اور وہ منظر یہ ہے کہ اگر آپ مین اسٹریم میڈیا پر دیکھیں تو تمام انسٹیٹیوشنز آف ڈیموکریسی، خواہ وہ پارلیمان ہو، خواہ وہ پارلیمنٹیرین ہو، خواہ وہ سیاسی جماعتیں ہوں، ان کو ریڈیکیول کرنے پر کوئی پابندی نہیں ہے. An organized effort is going on to delegitimize parliament and democratic institutions. لیکن میڈیا کے اوپر آپ ان لوگوں پر تنقید نہیں سن سکیں گے جنہوں نے اپنا ایک بیانیہ بنایا ہوا ہے. یہی وجہ ہے کہ مین اسٹریم میڈیا پر آپ کو پی ٹی ایم پشتون تحفظ موومنٹ کی بات نہیں ملے گی. مین اسٹریم میڈیا پر جانی خیز دھرنے کی بات نہیں ملے گی. مین اسٹریم میڈیا پر یہ سوال نہیں اٹھایا جائے گا کہ ایک آرمی چیف کو، سابق آرمی چیف کو 90 ایکڑ زمین کیسے ملی. دیز آر دا کوشچنز ایٹ ٹیبل. تو ایک نیا منظر ہے. پہلی صورت میں ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز کو ڈیمالش کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ دا پاکستانی میڈیا از فریئر دین دا ویسٹرن میڈیا. یہ ایک ایلیوژن ہے. در حقیقت پاکستانی میڈیا از فری ٹو ڈیمالش ڈیموکریٹک انسٹیٹیوشنز، بٹ اٹ از ناٹ فری ٹو کوشچن دا سیکورٹی اسٹیبلشمنٹ. اور یہی ہمارا المیہ ہے. اور ابھی میڈم حجا جیلانی نے کہا کہ مطیع اللہ جان ہو یا یہ سارے ہوں، ان کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ انہوں نے لوگوں کے شعور کو بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. What I see is a war, unfolding war between the state and all those efforts جو عوام کے شعور کو بیدار کرنا چاہتی ہیں. ہر وہ چیز، خواہ وہ قلم ہو، خواہ وہ فلم ہو، خواہ وہ کتاب ہو، جو آپ کے شعور کو اجاگر کرے گی، اس پر پابندیاں ہوں گی. This is a new dimension of the fight that is going on. اور ہمیں اس کے خلاف نہ صرف آواز اٹھانی ہے بلکہ عملی جد و جہد کرنی ہے. اور وہ اس لیے کرنی ہے کہ جب شعور ختم ہو جائے، شعور کو جران نہ بخشی جائے، تو اس معاشرے کا مادی وجود تو رہتا ہے لیکن اس معاشرے کا اخلاقی وجود نہیں رہتا. آج ہمارا معاشرہ ایسے مقام کی طرف جا رہا ہے کہ مادی وجود تو اس کا برقرار رہے گا لیکن اخلاقی وجود برقرار نہیں رہ سکتا. اور جب اخلاقی وجود برقرار نہ رہے تو وہ معاشرہ اور وہ ریاست خود زندہ نہیں رہ سکتا. اس لیے آج کی یہ جنگ جو شعور کی جنگ ہے، دراصل معاشرے کے اخلاقی وجود کی جنگ ہے. اور یہ جنگ ایک سیاسی جماعت، ایک واحد ادارہ، ایک فرد واحد، ایک سول سوسائٹی آرگنائزیشن یہ جنگ نہیں لڑ سکتا. دس از اے کلیکٹیو وار وچ وی آل ہیو ٹو فائٹ. اس لیے میں آپ کے سامنے وقت بڑا کم ہے، 3 تجاویز رکھنا چاہتا ہوں اور ہاؤ ٹو ڈو دیٹ. سب سے پہلے ISI کو قانون کے تحت لانے کے لیے قانون سازی کی جائے. نمبر 2، رائٹ ٹو انفارمیشن قانون کا بھرپور استعمال کر کے ریاست کے سیکیورٹی کے اداروں سے سوالات پوچھے جائیں. 90 ایکڑ زمین کیسے ملتی ہے؟ اینڈ فائنلی جو نیا قانون بننے جا رہا ہے اس ہائیبرڈ نظام میں، میڈیا یونیفائڈ لا، اس کی بھرپور مذمت اور مخالفت کی جائے. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. تھینک یو ویری مچ. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے.
आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।